السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیے۔ شیخ میرا سوال، دو سوال ہیں شیخ، چھوٹے چھوٹے ہیں ہاں شیخ۔ اب میں نماز کو جاتی ہوں شیخ، الحمدللہ مسجد کے بعد نماز جاتی ہے نہیں شیخ کوئٹ میں۔ ہوں سب سے آپ کو سب سے شیخ کھڑنے کے بعد میں، نماز میں کھڑنے کے بعد میں سب سے آپ کو دور دور کر کو کھڑو تھی شیخ، کوئٹیان کے پاس جا کو ہمیں کھڑنا ہوتا ہے دور گھڑیا تھی شیخ۔ ہوں ہاں بعد میں کون تو اجنبی بھی ہے تو ہمیں جب ڈائریکٹ کھڑ سکتی ہیں، ان کے بھائی جب ہمیں جب کھڑے تو بھی تھی انہوں کیا کرتی ہیں تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کروا دیں شیخ کوئی کیا۔ اس کا ایک بار میرے کو یہ سوال کو جواب دو شیخ۔ اور ایک سوال کیا ہے کہ دوست شیخ، روم میں رہے ٹیمپو ہوں وضو بنانے کے لیے گئے ٹیمپو شیخ، کیا تو بھی کمپلسری لباس پہن کو وضو کر سکتی ہیں؟ نہیں شرٹ نہیں ٹی شرٹ نہیں تو بھی کیا تو ڈائریکٹ جا کو وضو بنا سکتی شیخ؟ ایک بار بولو شیخ، بولے تو ننگا بدن سے شیخ بول رہا ہوں، جی جی سامنے بدن ہوتا شیخ میرا سوال شیخ۔ ہوں سب سے پہلا جو سوال ہے آپ کا کہ نماز میں صفوں کی درستگی کے حوالے سے، تو یاد رکھیں کہ ایک آدمی اس بات کا پابند ہے کہ جب وہ نماز میں جائے تو صفیں درست کر کے نماز میں شامل ہو، اور صفوں کے بیچ بالکل ہی جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صف کو ملایا اللہ اس کو اپنے سے ملائے، اور جس نے صف کاٹا اللہ اس کو اپنے آپ سے کاٹ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ اپنی صفوں کو درست کر لو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر بیچ میں جگہ خالی رکھتے ہیں تو شیطان بیچ میں شامل ہو جاتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو اسی لیے نماز کو بہتر کرنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ صفوں کی درستگی کی طرف ہم دھیان دیں۔ اگر کوئی انسان ہمارے بازو میں ہے جو صفیں مکمل کرنے کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے، تو ہمیں اس سے الجھنے کی بجائے خود ہم اپنی نماز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر دوسرا کچھ ہمیں پریشان کر رہا ہے تو نماز کو ہم خراب بہرحال نہیں کریں گے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر وضو ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو وضو کرنے کے لیے بدن پر لباس ہو یہ شرط نہیں ہے، بلکہ آپ کے علم کے لیے یہ مسئلہ بھی ہم بتا دیں کہ اگر کوئی آدمی غسل کرنے جاتا ہے اور اپنے پورے کپڑے اتار کر کے غسل کرتا ہے بشرطے کہ وہ پردے میں غسل کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ننگے غسل کرنے کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھی ننگے غسل کرنے کا قصہ ذکر کیا ہے۔ اور اس سے یہ دراصل ایک میسیج دینا مقصود ہے کہ ننگے غسل کرنا جائز ہے پردے کی حالت میں، پر بہتر اور افضل یہ ہے کہ بدن پر کوئی کپڑا ضرور ہو۔ تو اس ناحیہ سے غسل بھی ننگے ہو جاتا ہے، وضو بھی ننگے ہو جائے گا۔ ہاں اگر پیشاب اور پیخانے کے راستے پہ ہاتھ ہم نے ڈالا ہے تو بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے کہ پیشاب اور پیخانے کے راستے پہ بغیر اوٹ کے ہاتھ نہ جائے۔ حیاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر میں بولے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں اپنے بچے کو پیٹ میں خون کھلا کے بڑا کرتی ہے کر کے بولے آپ بولے اچھی بات ہے کہ آپ کی بات کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جب 3 بچوں کے ساتھ ماں عدل نہیں کری، عدل نہیں کرتے ہوئے تینوں کو ایک کو حقیر کی نگاہ دیکھ کو دونوں کو پسند کر کے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے، جو لڑکا ہے پسند نہ کرتی ہے وہ لڑکے کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ بنا کے وہ قتل نہیں فیل ہو جانے کی وجہ سے اس سے اتفاق کر لے کے پیسہ لے لیے شیخ۔ پیسہ لے لینے کے بعد میں وہی شخص چند دنوں کے بعد میں بات پھلٹا کے
پھر بھی پیسہ مانگ رہے ہیں شیخ. کیا ایسے لوگوں کو کیا یہ پیسہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے شیخ؟ یعنی ماں کو شیخ ماں کو. لیکن آدمیوں میں جب لفڑے میں اتفاق کر لیا شیخ اتنا پیسہ دے دے, تیرے شکل میرے کو نہیں چاہیے, میرا شکل تیرے کو نہیں چاہیے, موت تک بھی تیرے گھر کے آنگن میں نہیں آتی, اتفاق کر کے پیسہ دے دے, جتنا ان لوگ پوچھا اتنا دے دیا. دے دینے کے بعد میں اللہ نہ چاہے 2-3 سال کے بعد میں پھر آگے بیٹے سے پیسہ مانگ رہی ہے, اسی حالت میں پیسہ دے سکتے ہیں کیسے ان لوگ کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر کے رکھیے, اور یہ بات علل اعلان کہی جائے گی کہ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ماں سے بڑھ کر کے مفاد سے دور رہتی ہو. یعنی ماں ہی ایک ایسی ہستی ہے جو اپنا فائدہ نہیں دیکھتی, ورنہ دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو اپنے فائدے کے لیے فکر مند نہ ہو. ماں کو اپنا فائدہ نہیں چاہیے ہوتا ہے, اپنی اولاد کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہ ماں کا دل ہوتا ہے اور کسی کا ویسا دل نہیں ہوتا. لیکن ماؤں میں کچھ مائیں ایسی نکل جاتی ہیں جو اپنے بچوں پر ظلم کرتی ہے, لیکن یہ شاذ و نادر ہوتا ہے. اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام دینے کا ارادہ کیا, تو ان کی بیوی نے یعنی نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے کہا کہ جائیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لیجیے. تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا اس ہدیے پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایسے ہی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بس میں نعمان کو دینا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بیچ انصاف کرو. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اولاد کے بیچ ماں باپ کو چاہیے کہ انصاف کرے. اگر اولاد کے بیچ ماں باپ نے انصاف کیا تو اولاد کا رویہ بھی صحیح رہے گا. اگر ماں باپ ناانصافی کرتے ہیں تو اس کا 2 نقصان ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ خود اپنی عاقبت خراب کریں گے, اور دوسرے نمبر پر اولاد کو نافرمان بنا دیں گے. تو اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے بیچ انصاف کریں, ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کا جو واقعہ پیش آتا ہے شاذ و نادر, بہرحال اس کی طرف ہمیں دھیان نہیں دینا ہے, اور دل بڑا کر کے ہاں شر سے بچتے ہوئے, اگر ہمارے قتل کی سازش ہوتی ہے یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش ہمارے گھر والے کرتے ہیں تو سازش سے بچتے ہوئے ہمیں ماں باپ پہ خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ تم شرک کرو تو ان کی بات مت ماننا, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. جان لینا بڑا جرم ہے یا شرک کرنا بڑا جرم ہے؟ شرک کرنا بڑا جرم ہے. تو اگر ماں باپ شرک پر آمادہ کر رہے ہیں پھر بھی ان سے کٹ نہیں سکتے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. سازش سے بچنا ہے, نقصان اگر ماں باپ پہنچانا چاہ رہے ہوں تو ہمیں اس فتنے سے بچنا ہے. لیکن بہرحال ماں باپ کا جو حق ہے نا وہ بہرحال ادا ہونا چاہیے, کیونکہ ماں وہی ماں ہے جس کے بطن سے ہم نے جنم لیا ہے, دوسری ماں نہیں آ سکتی. چاہے کتنا بھی ظلم کرے ماں, لیکن ماں وہی ماں. ماں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا ایک سوال ہے, جیسے کہ اب اذان ہوتی ہے تو ہمیں اذان کا جواب دینا پڑتا ہے, جی. اور اقامت بھی ہوتی ہے جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں, جب وہ نماز کے لیے کھڑتے ہیں, جب اقامت دیتی ہے تو ہمیں بھی دل کے اندر وہ
جواب دینا من سکے کہ نہیں سر؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی کہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مؤذن کی اقامت کا جواب دینا چاہیے سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اقامت بھی ہو رہی ہے تو اقامت کا بھی جواب دے سکتے ہیں، جائز ہے، اقامت کا بھی جواب دے سکتے ہیں۔ البتہ اس میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ جب کہیں گے نا تو یعنی جب کوئی مؤذن یا اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہے گا تو اس کے جواب میں ہم بھی قد قامت الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ ہی کہیں گے، اقامہ اللہ و ادامہ کہنا ثابت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک۔ حیاکم۔